السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ شہباز شریف کی حکومت ہر وقت نگرانی میں ہے اور بڑی سخت نگرانی میں ہے، اور یہ نگرانی کہ ان کی اپوزیشن جماعتوں کی ہی نہیں بلکہ اس وقت سپریم کورٹ یعنی کہ عدلیہ جو ہے ان کی نظریں بھی شہباز شریف کی حکومت کے اوپر ہیں، اور خاص طور پہ جو احتساب کا عمل جس کی بنیاد سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے پاناما کیس کہ ان متنازع فیصلوں سے رکھی تھی کہ جن فیصلوں سے متعلق اب کہا جا رہا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو گرانے میں ان کا اہم کردار تھا، اور ان فیصلوں کو لے کر آگے جو ٹرائل ہوئے احتساب عدالتوں میں، جو احتساب کا عمل شروع ہوا، اب جبکہ شہباز شریف اور نون لیگ اور شریف خاندان دوبارہ حکومت میں آ گئے ہیں تو کچھ لوگوں کی رائے میں سپریم کورٹ کے پاناما ٹرائل سے شروع ہونے والے معاملات جو ہیں اب ایک بار پھر گھوم پھر کر دوبارہ سپریم کورٹ میں آنے والے ہیں یا پھر ان پاناما کیسز کے جو فیصلے تھے ان کا اب امتحان ہے احتساب عدالتوں کے سامنے۔ تو شریف خاندان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے، اب یوں لگ رہا ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کے جو ادارے ہیں اور جو احتساب عدالتیں ہیں، اب شریف خاندان کے دوبارہ حکومت میں آنے کے بعد ایک بار پھر شاید ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے میں۔ انہی مشکلات کی خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک نوٹ لکھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو، اور کہا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جس رفتار سے شہباز حکومت تفتیشی افسران اور استغاثہ کے جو سرکاری وکیل ہیں، جو پروسیکیوٹرز ہیں، ان کو تبدیل کر رہی ہے یا ان کے تبادلے ہو رہے ہیں، تو اس سے عدلیہ اور احتساب کے عمل کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ اس نوٹ کی بنیاد پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک 5 رکنی بینچ بنایا ہے، اور اس بینچ نے اب تک تقریباً 3 سماعتیں کر لی ہیں، اور 5 رکنی بینچ نے شہباز حکومت سے جواب مانگا ہے کہ ایف آئی اے اور نیب میں ہونے والے تبادلے کس بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں، اور جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالے گئے ہیں حکومت کی نئی پالیسی کے تحت، کیا وہ نام نکالے جا سکتے تھے، اور خاص طور پہ جب خود آدھی سے زیادہ کابینہ کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل پر موجود ہیں، اور خود ہی کابینہ نے وہ نام نکالنے کا بطور کابینہ فیصلہ کیا ہے، تو کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا؟ اور اسی حوالے سے ریکارڈ کے گم شدہ ہونے یا ریکارڈ غائب ہونے یا جو شواہد یا ثبوت ہیں ان ہائی پروفائل کیسز کے مقدموں کے، ان کے غائب ہونے کی بھی خبریں آ رہی تھیں، اور خبروں سے زیادہ سابق وزیر اعظم عمران خان بار بار اپنے جلسوں میں یہ مطالبہ کر رہے تھے، اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ریکارڈ بھی اب غائب ہو جائے گا، وکلاء سرکاری تبدیل ہو جائیں گے، اور عدالتیں جو ہیں وہ شریف خاندان کو کلین چٹ دے دیں گی۔ تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے جلسوں میں ان تقریروں کا اثر جو ہے بظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججوں پہ بھی ہوا، اور یہ سارا جو سو موٹو کی کارروائی اب ہو رہی ہے۔ اب بنیادی سوال اس میں یہ ہے کہ کیا جو عمران خان کے لگائے گئے پروسیکیوٹر یا سرکاری وکلاء ہیں یا جو تفتیشی افسران ہیں ان کو ہی ان مقدمات میں برقرار رکھنا چاہیے، یا پھر جو نئی حکومت آئی ہے اب وہ شہباز شریف کے جو پروسیکیوٹر ہیں اور جو تفتیشی افسران ہیں وہ ان تمام کیسز کی نگرانی کرے؟ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ بظاہر یہ کرنا ہے کہ کیا شہباز شریف حکومت کے جو پروسیکیوٹر سے یا تفتیشی افسران تھے وہ اچھے تھے، یا اب جو شہباز شریف کی حکومت کے پروسیکیوٹر یا تفتیشی افسران ہیں وہ اچھے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، وہ بینچ جو ہے اب احتساب کے عمل کے حوالے سے لیے گئے سو موٹو کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل ہیں، اس بینچ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل ہیں، اس بینچ میں جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں، اس بینچ میں جسٹس مظہر عالم محمد علی مظہر بھی شامل ہیں، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس بینچ کی تشکیل یا اس کی ترکیب ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ یہ ایک ہم خیال بینچ ہے، اس میں شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی رکھا جا سکتا تھا، اس بینچ میں منصور علی شاہ صاحب کو بھی رکھا جا سکتا تھا، مظہر عالم میاں خیل صاحب کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جا سکتا تھا، مگر ان ججوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ اب جتنے بھی سوال اٹھائے گئے تھے اس بینچ کی طرف سے ای سی ایل سے نام نکالے جانے کے حوالے سے، اور پھر جو
ECL کے حوالے سے قوانین میں جو ترمیم کی گئی ہیں اس حوالے سے، اور پھر جو شواہد اور جو کیسز کا ریکارڈ ہے اس کے تحفظ، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور پھر دوسرے معاملات میں تو اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی نے 2-3 سماعتوں کے بعد اب سپریم کورٹ کو اس حد تک تسلی ضرور دے دی ہے کہ سپریم کورٹ مزید وقت دینے پر راضی ہو گئی ہے حکومت کو کہ وہ مزید سٹریم لائن کریں ECL کے پروسیجرز جو ہیں، اور پھر جو افسران کے تبادلے ہیں اور ان کی جو تفتیشی افسران یا سرکاری وکلاء ان کے تبادلوں کو وہ مزید نہ کریں اور روک دیں، اور پھر اس کے علاوہ نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے بھی چیف جسٹس امرتا بندیال نے اپنا ایک سٹینڈرڈز جو ہیں ان کا اظہار کر دیا کہ کیسا چیئرمین نیب ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی ہی جانی پہچانی شخصیت اور وکلاء برادری کا ایک بڑا نام، سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان، جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں ایڈوکیٹ عرفان قادر صاحب کی، جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم آج 3 اہم چیزوں کے بارے میں ان سے بات کریں گے، کیونکہ یہ جو احتساب کے عمل کے حوالے سے 5 معزز ججز نے سو موٹو نوٹس لیا ہے، اس کیس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کے جو وکیل ہیں وہ ایڈوکیٹ عرفان قادر ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل عدالت میں جب پیش ہوئے تو 5 رکنی بینچ نے ان کو براہ راست سنا تو نہیں، مگر چیف جسٹس امرتا بندیال نے ان سے کہا تھا کہ وہ تحریری دلائل جو ہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں، تو وہ تحریری دلائل بھی ایڈوکیٹ عرفان قادر صاحب نے تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایڈوکیٹ عرفان قادر جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت مریم نواز کی سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں ہیں اس میں بھی مریم نواز کے وکیل کے طور پہ وہ پیش ہو رہے ہیں، تو ان اپیلوں کے حوالے سے بھی ان سے ہم سوال کریں گے، اور پھر آخر میں کیونکہ یہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہے ہیں، سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر نیب کو ہونا کیسا چاہیے، اور ایک نیب کے چیئرمین کی جو تعیناتی کا فیصلہ ہے اس میں کیا معیار جو ہے اس کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ عرفان قادر صاحب بہت شکریہ، آپ نے متی اللہ جان MJ TV کو وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں بھی بہت مشکور ہوں جی کہ MJ TV نے مجھ سے رجوع بھی کیا اور مجھے موقع دیا۔ نہیں، بہت شکریہ۔ اچھا عرفان قادر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ احتساب کے عمل کے حوالے سے جو سو موٹو یہ کارروائی ابھی جاری ہے، جس میں اٹارنی جنرل اشتر اوصاف بھی پیش ہو رہے ہیں، اور FIA کے افسران بھی پیش ہو رہے ہیں، نیب کے افسران بھی پیش ہو رہے ہیں، اور بڑا بڑا ریکارڈ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کے حکم پہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں USBs کے اندر ڈال کے سپریم کورٹ کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ تو ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے ایک حکومت کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے ایک آئینی طور پہ آئی سیاسی حکومت کو، خاص طور پہ جب خود حکومت کے وزراء پہ بھی مقدمات ہیں؟ تو کیا یہ عدلیہ کا جو ہے وہ جوڈیشری کا ایگزیکٹو کے اوپر عدم اعتماد ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہی ہے، اور یہ شک کی باتیں نہیں ہونی چاہیے 3 آئینی جو ادارے ہیں ان کے بیچ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، اور یہاں میں سپریم کورٹ کے ان جج صاحب کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا جنہوں نے کہ یہ نوٹ فلوٹ کیا ہے اور یہ نوٹ چیف جسٹس صاحب کو بھیجا ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی۔ جی ہاں، اور اگر آپ دیکھیں ان پروسیڈنگز پہ تو یہ جو سو موٹو کیس ہے اس کا نمبر 2 ہے 2022 کا، اور اس کا اگر آپ یعنی اس کا متن دیکھیں اس نوٹ کا، اور خاص طور پہ یہ جو ٹائٹل ہے اس SMC کا وہ ہے اپریہینشنز ان کرمنل جسٹس سسٹم، واٹ ایور، وہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو اپریہینشنز پیدا ہوئی ہیں۔ تو آپ نے جیسے ابھی لفظ ایک استعمال کیا شک کا، میں یہ پڑھ دیتا ہوں جو موضوع ہے اس کیس کا، اس میں ہے ان دا میٹر ریگارڈنگ اپریہینشن آف انڈرمائننگ دا کرمنل جسٹس سسٹم بائی پرسن ان اتھارٹی prima facie violation of Article 10A, 25 and 4 of the Constitution۔ یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدشات ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے، جو فوجداری نظام انصاف ہے، وہ اس میں خلل ڈالا جا رہا ہے،
ان شخصیات کی طرف سے جو اس وقت حکومت میں اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، جو بظاہر آرٹیکل 10A 25 اور آرٹیکل 4 جو آئین کا اس کی خلاف ورزی ہے بظاہر. اپریہنشن کے جو لغوی معنی اردو میں ہوتے ہیں وہ تو خدشات ہوتے ہیں جی کہ یہاں پہ بینچ کو ایک خدشہ ہے کہ جو ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں، یعنی کہ جو نئی موجودہ حکومت پاکستان میں آئی ہے، وہ اس ساری چیز کو وہ اپنی فیور میں استعمال کرے گی، کیونکہ اب پوسٹنگز، ٹرانسفرز اور ECL میں نام لانا اور نکالنا تمام تر اختیارات اب ان کے پاس آ گئے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ ایسا سوچ رہی ہے کہ وہ اختیارات جو ہیں وہ اب ناجائز استعمال کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دونوں سائڈیں دیکھنی چاہیے، تصویر کی دونوں رخ دیکھنے چاہیے. دوسرا رخ یہ تھا کہ اگر یہ اس طرح کر سکتے ہیں اپنی فیور میں، تو جو پچھلے ہیں وہ بھی تو ان کے خلاف ساری چیز استعمال کر سکتے ہیں. اور پچھلے جو ہمارے چیئرمین نیب تھے ان پہ بھی کچھ کنٹروورسیز بنی تھیں، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ بینچ جو ہے لگے کہ ایک متوازی ایک ویو پوائنٹ ان کا ہے، دونوں اطراف انہوں نے دیکھا ہے، تو پھر جو ایکسیسز ان کے دوران میں نیب نے کی، اور ان کے خلاف تو کوئی کیسز نہیں بنے، لیکن ان کے جو سیاسی حریف تھے ان کے خلاف کیسز بنے. تو اس تناظر میں اگر سپریم کورٹ دیکھتی تو بہتر تھا. بہرکیف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن میں پیور لیگیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے، جو موجودہ حکومت وقت ہے، وہ ایک آئینی طریقے سے حکومت میں آئے ہیں، وہ کوئی غیر آئینی طریقے سے نہیں آئے. مگر آپ پچھلے جو چیئرمین کی کنٹروورسیز کی بات کر رہے ہیں، اس میں وہ میڈم طیبہ کا ویڈیو سکینڈل بھی تھا جو کہ ان کے دفتر میں ان کے ساتھ ہوا، اس کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی. تو آپ کہتے ہیں اس کا بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا اس وقت؟ ہاں، اگر وہ آج ان کو صرف شک کی یعنی شک کی بنیاد پہ اگر ان کو ایک شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے جو اب برسر اقتدار آئی ہے یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گی، تو وہ تو ایسی چیزیں تھیں جو کہ فیکٹس پہ بیس تھیں، جہاں پہ کہ شک کی بات نہیں تھی. کیونکہ جہاں تک شک کا تعلق ہے تو وہ تو کہا جاتا ہے کہ جو شک کا فائدہ ہے وہ تو ملزم کو ملتا ہے. تو یہاں پہ اگر یہ لوگ ملزم مان ہیں کچھ ہولڈرز آف پبلک آفس، تو ان کو تو شک کا فائدہ ملنا چاہیے. یہاں تو الٹا ان کو نقصان ہو رہا ہے شک کا، جو کہ بیسک جو ایک نارم ہے کرمنل جورسپروڈنس کی، اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے. لیکن غالباً ماضی میں ہمارے کچھ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں بہت آگے چلے گئے تھے، اور کافی حد تک ہماری جو جوڈیشری ہے وہ جوڈیشل اوور ریچ کا بھی شکار رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم عدلیہ کو بتائیں کہ ان کی لمٹس کیا ہیں. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی عدلیہ کے خلاف کوئی چیز کر رہے ہوں گے، بلکہ ہم عدلیہ کو جب کنٹروورسی سے بچائیں گے تو اس سے عدلیہ کا جو اپنا ساکھ ہے، اپنی جو ساکھ ہے وہ بہتر ہوگی، ان کی اپنی امیج امپروو کرے گی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو جو ہے خدشات کی بنیاد پہ ایسے سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھے. تو اصل خدشات کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کیونکہ اسی عدلیہ نے جو پاناما کیس میں پچھلی حکومت کے خلاف یا شریف خاندان کے خلاف فیصلے دیے، تو اب ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں نیچے جو عدالتیں ہیں وہ ان فیصلوں کے منافی کوئی ایسے فیصلے نہ دے دیں کہ جس سے خود سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ متنازع ہو جائیں جو پاناما کیس میں دیے گئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے ان معاملات میں خود ایک فریق ہے، لیکن سیاسی لوگوں کے جب معاملات تنازعات میں آپ ایک حد سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، اور جہاں پہ کہ آپ اپنی جورسڈکشن کی جو لمٹس ہیں ان کو کراس کر جاتے ہیں، تو یقیناً ایک امپریشن جاتا ہے جیسے کہ عدالت اپنے آپ کو سیاست میں لے آئی ہے. اور جب ایسا امپریشن جاتا ہے تو عدالت کی کوئی بھی آبزرویشن کسی بھی سائٹ پہ جو ہو تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ عدالت جو ہے اب یہ سیاست سے مبرہ نہیں رہی. تو باوجود کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے فی الحال کوئی سیاست میں نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ایک امپریشن اس طرح کا جا رہا ہے اس کو ہمیں اور سپریم کورٹ کو ہم سب کو مل کے زائل کرنا چاہیے وہ امپریشن کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کے بارے میں یا ایون انتظامیہ کے بارے میں اس طرح کا امپریشن ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ یہ طے کرنا ہے کہ عمران خان کے لگائے گئے تفتیشی اور پروسیکیوٹر بہتر تھے یا شہباز شریف کے لگائے گئے پروسیکیوٹر بہتر؟ یہ چیز سپریم کورٹ نے طے نہیں کرنی، اور اگر یہ سپریم کورٹ ایسا ہو تو رہا ہے، میں ابھی نہیں کہوں گا ابھی ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے خود تو کسی کو نہیں لگایا.
ابھی تک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ جو ہیں ایک آدھا جو ان کا خیال ہے کہ تبدیل ہوئے ہیں، گو کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی کوئی تبدیلی ہے سچ ہوئی ہے، لیکن ان کو خدشات ہیں کہ یہ جو پیچھے وہ جو ڈی جی ایف آئی اے تبدیل ہوئے تھے، تو وہاں پہ آپ کی بات بالکل یہ درست ہے کہ جو ڈی جی ایف آئی اے پچھلی حکومت نے لگائے تھے اس پہ تو ان کو تشویش نہیں تھی، اور جو ڈی جی ایف آئی اے انہوں نے لگائے ہیں تو اس پہ ان کو تشویش ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو شاید یہ بات بتائی نہیں گئی. جب ان کو بتایا جائے گا تو وہ بالکل ایک غیر جانبداری سے اس اسپیکٹ کو بھی دیکھیں گے اور سنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو آپ نے جو اسپیکٹ سامنے رکھا ہے یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اور ہمیں کورٹ کو کانفیڈنس میں لے کے یہ بات اگر ہم ان کو بتائیں تو اس سے ہماری عدلیہ کی ساکھ جو ہے مضبوط ہوگی، کوئی کمزور تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو سپریم کورٹ کے خدشات ہیں جو آپ کی رائے میں نہیں ہونے چاہیے، ایک خدشات آپ کے کلائنٹ یعنی وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ہیں، جن کی آپ بطور وکیل جن کے لیے آپ سپریم کورٹ میں آئے ہیں اور آپ کو بظاہر ابھی تک سنا نہیں جا رہا. تو آپ کے خیال میں جو خدشات ہیں آپ کے کلائنٹ کے، ان کا تعلق اس بینچ کی تشکیل سے بھی ہے؟ یہ جو بینچ میں 500 ججز بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ میں کی تشکیل مزید بہتر ہو سکتی تھی؟ سب سے پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے کوئی ایسے خدشات ہیں نہیں. ان کا صرف ایک ہی کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر واقعی پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم انڈرمائن ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی عدالت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ وہ انڈرمائن نہ ہو. اور نہ صرف کہ کرمنل جسٹس سسٹم انڈرمائن نہ ہو بلکہ پاکستان کا جسٹس سسٹم بھی انڈرمائن نہ ہو. اور دوسری جو ان کا جو مین کنسرن ہے، جو کہ کورٹ بھی شیئر کرتی ہے اور کورٹ نے اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں، کہ آج بھی وہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے کی حدود میں نہیں جائے گا. تو پرائم منسٹر کی بھی یہی کنسرن ہے کہ ٹرائیکاٹومی آف پاورز جو ہے، یہ اس کا جو پرنسپل ہے یہ بڑا ویل انٹرینچڈ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، اور لہٰذا عدالتیں اپنے دائرہ میں رہیں گی، مقننہ اپنے دائرہ میں رہے گی، اور انتظامیہ اپنے دائرہ میں رہ کے کام کرے گی. تو یہی کنسرن ہے، اور یہ کنسرن ہم شیئر کرتے ہیں عدالت کے ساتھ. مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ڈفرنس ہے کہاں. ڈفرنس صرف اس بات پہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لگائے گئے جو لوگ تھے اس وقت سو موٹو نوٹس نہیں لیے گیا تھا، اور اب لیا گیا ہے. اس وقت کچھ ٹھوس چیزیں سامنے آئی تھیں، اس وقت کوئی ٹھوس چیزیں بھی نہیں سامنے آئیں، خدشات ہیں. تو یہ چیز جب تک ہم عدالت کو بتائیں گے نہیں تب تک عدالت اس طرف سوچے گی بھی نہیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کو پراپر اسسٹنس دیں. ہمارے یہاں جب سے عدلیہ آزاد عدلیہ آئی، یہاں پہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی ہوئی، سم ہاؤ بینچ اور بار بہت شیر و شکر ہو گئے تھے، اور وکلاء موسٹلی وہی بات کرتے تھے جو بینچ سننا چاہتا تھا. اور اس وجہ سے جو پراپر اسسٹنس ملتی ہے دونوں سائڈوں کی، جو کہ ایک نیوٹرل اسسٹنس ہوتی ہے، وہ اسسٹنس، وہ کوالٹی آف اسسٹنس آج نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ اسسٹنس مجھے موقع دیں، وہ اسسٹنس میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے وہ اسسٹنس دینے میں. آپ لوگوں کے جو شام کو جو وی لاگز ہوتے ہیں، آپ دونوں سائڈیں تصویر کی قوم کو دکھاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ بھی ان کو پروگرامز کو دیکھتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ آئے گا جس سے عدلیہ اپنی جو غیر جانبداری ہے اس کو کسی طرح سے بھی وہ یعنی اس اپنی غیر جانبداری سے وہ انحراف کرے گی، وہ نہیں انحراف کرے گی. اچھا، جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ ان ہز اوپینین اٹ از اے فٹ کیس فار ٹیکنگ سو موٹو نوٹس. تو ایک اوپینین ایک جج نے تحریری طور پہ اپنی رائے بنا لی ہے اور اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، تو کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اس بینچ میں شامل ہونا چاہیے تھا؟ اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی کافی جانتے ہیں کہ یہ جو جورسڈکشن ہے 184(3) کی، اور خاص طور پہ سو موٹو جورسڈکشن، اس کا سب سے زیادہ جو استعمال شروع ہوا تھا وہ جسٹس ذلہ میں پائنرنگ ورک جو ہے اس کا، وہ پائنیئر تھے اس جورسڈکشن کے. اور اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک ہیومن رائٹ سیل بنایا تھا. وہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ان کے نوٹس میں آتی تھی تو وہ چیف جسٹس کے نوٹس میں لاتے تھے، اور جو لوگ نوٹس میں لے آتے تھے ان کو نہ تو بطور گواہ کے طور پہ وہاں بلایا جاتا تھا، نہ وہ بطور جج کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. یہاں پہ یہ جو جج صاحب ہیں ایک سپریم کورٹ کے، انہوں نے تقریباً وہ رول ادا کیا ہے جو اس وقت کا ہیومن رائٹ سیل ادا کر رہا تھا. تو اس لیے ان کو خود ہی چاہیے کہ یہ اس پہ نہ بیٹھے. ابھی تک اعتراض تو کسی نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ ضرورت بھی نہ پڑے.
میرا تو خیال ہے کہ نیکسٹ پیشی تک تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ ویسے ہی اب ختم ہو جائے, کیونکہ اب بینچ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کے جو خدشات ہیں وہ کوئی اتنے ٹھوس نہیں ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ شاید نوبتی نہ آئے, لیکن اگر اس کے باوجود اگر انہوں نے کچھ اس طرح کی آبزرویشنز مزید کیں تو یہ چیز, کیونکہ وہ خود بھی اس چیز کے بڑے سینسٹیو ہیں کہ نو ون شوڈ بی اے جج ان ہز اون کاز, تو خاص طور پہ کابینہ کے بارے میں یا سرکاری افسران کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے, ان کی ڈیسیجن میکنگ ان معاملات میں نہیں ہونی چاہیے جس چیز کا کہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے, تو وہ اس میں نہ آئیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جج صاحبان ہیں جنہوں نے نوٹ فلوٹ کیا تھا, ان کو خود ہی اس مقدمے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اگر کہ وہ یہ پرنسپل امپوز کرتے ہیں انتظامیہ پہ, تو پھر عدلیہ کے ججوں پہ بھی یہ پرنسپلز لگتے ہیں, اور پھر وہ ججز جن کا کچھ اس طرح کے جو کیسز تھے سیاستدانوں کے, جن کا کہ ایک شاخسانہ جو ہے اس وقت ان کیسز سے تعلق رکھتا ہے جو کیسز ابھی چل رہے ہیں, جو پینڈنگ کیسز ہیں, تو پھر ان ججز کو بھی اس چیز پہ انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کیا ان کو بھی بینچ میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے, جو پاناما بینچ کا حصہ رہے ہیں جو بھی ہیں. میں اسپیسیفکلی تو میں نہیں جا رہا اسپیسیفکس میں, لیکن اگر کوئی ہے تو پھر ان کو بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے, اور بہتر ہے کہ پھر وہ بھی اس میں نہ بیٹھیں, کیونکہ رولز آف دا گیم جو ہے, خواہ وہ آپ مقننہ میں بیٹھے ہیں, خواہ آپ انتظامیہ میں یا عدلیہ میں, وہ سب کے لیے پھر یکساں ہونے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی یہ جو پروسیڈنگ ہے, 5 ججز جو بار بار یہ کارروائی کر رہے ہیں, ہیئرنگز ہو رہی ہیں, ریمارکس آ رہے ہیں, آرڈرز آ رہے ہیں, تو یہ ویسی ہی نگرانی ہو رہی ہے جیسے پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس اعجاز الاحسن کرتے رہے ہیں ٹرائل کورٹس کا, احتساب عدالتوں کا, اور اس دوران ایک نازیبہ ویڈیو دکھا کے احتساب عدالت کے مرحوم جج ارشد ملک کو ان سے سزائیں بھی دلوا دی گئی, شریف خاندان کو. یہ ویسی ہی نگرانی ہے جو اب ہو رہی ہے؟ نہیں, اس کا اس سے تعلق کیا ہے, میں نہیں سمجھا آپ کا سوال ہی. پہلے بھی نگرانی سپریم کورٹ کر رہی تھی پاناما کے جو احتساب عدالت کے ٹرائل, تو یہاں بھی تو کسی کی ویڈیو نہیں ہے, آپ نہیں آئی, لیکن کیا یہ نگرانی نہیں ہو رہی سپریم کورٹ کی طرف سے؟ کیا ٹرائل کورٹس پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے اس کارروائی کا جو سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے؟ کیا پیغام جا رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شکوک و شبہات کی بنیاد پر 184(3) کی جورسڈکشن اس طرح سے ایکسرسائز ہونی ہی نہیں چاہیے. تو وہ تو انشاءاللہ جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں بالکل اپنی ان کو اسسٹ کروں گا, اور اس لیے اسسٹ کروں گا کہ ہماری عدالتوں کی ساکھ جو ہے وہ خوب سے خوب تر ہو. ٹھیک ہے, اور اگر نہ پوچھا آپ سے تو نہیں, مجھ سے میرا خیال ہے وہ ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی. میرا خیال ہے کہ اب وہ تقریباً آج کی جو میں نے جو بہت سی گفتگو سنی ہے اس میں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بہت سارے نیوٹرل اپنے ریمارکس آج دیے ہیں, جو کہ بڑی خوشائند بات ہے. حالانکہ ایک جج صاحب جو تھے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ان کا ویو جو ہے ایک مخصوص سائڈ پہ ہے, ان کو شاید کسی نے بھی بتایا نہیں ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب کے اگر وہ ریمارکس وہ جج صاحب آج کے سنتے, غور سے اس پہ غور کرتے, تو چیف جسٹس صاحب نے کافی حد تک اپنا رجحان جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ نیوٹریلٹی کی طرف رکھیں تاکہ عدالت جو ہے وہ غیر جانبدار نظر آئے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. چلیں, تو ویسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے خدشات کا اظہار ہو رہا ہے, یہ کافی حد تک درست بھی تو ہے نا. آخر کابینہ کے وزراء نے کابینہ میں بیٹھ کے اپنے ہی ناموں کو ECL سے نکلوانے کا فیصلہ تو کیا نا, تو کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں, یہ کوئی مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ECL میں نام ڈلنا یا نام کا ڈالا جانا یا نام کا نکالا جانا وہ کوئی ایسا کوئی انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی دیتا ہے فریڈم آف موومنٹ کی. فریڈم آف موومنٹ پہ جب آپ پروہیبیشن لگاتے ہیں تو وہ پروہیبیشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ پروہیبیشن صحیح ہے کہ نہیں. اگر آپ اس پروہیبیشن کو ہٹاتے ہیں تو وہ دیکھنا کم از کم سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. ان کو یہ بتایا نہیں گیا. ان کو جب یہ بتایا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ دیر لگائیں گے, وہ 1 منٹ میں یہ بات سمجھ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں, فریڈم آف موومنٹ کسی بھی شخص کا کانسٹیٹیوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ہے. اس کا جو اگر وہ شخص جو ہے کوئی کرائم کرتا ہے یا اس کو پکڑ کے پابند سلاسل کرنا ہے یا بند کرنا ہے, اس کا پورا میکینزم قانون میں ہے, جس میں کہ اس کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے, اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے. ECL تو ایک ایکسٹرا کوشن ایک ایکسرسائز کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ضمانت پہ ہوں بھی تو خدشہ ہو کہ یہ ملک سے باہر بھاگ نہ جائیں, واپس نہ آئیں.
اس طرح کا تو کوئی کیس یہاں ہے ہی نہیں ایکچولی. مگر بہت سارے لوگ گئے اور واپس بھی آ گئے ہیں. بہت سارے گئے اور واپس بھی آ گئے ہیں. اور یہاں پہ جو منسٹرز ہیں دوروں پہ گئے ہیں. اور اسپیسیفک کوئی کیس اس وقت سپریم کورٹ میں ڈسکس نہیں ہو رہا. یہ ایک ایکیڈیمک کویسچن ایک ڈسکس ہو رہا ہے, ایک بڑا ریموٹ ایکیڈیمک کویسچن جو کہ فار فرام ریئلٹی ہے. اور وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کورٹ کو میرا خیال ہے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ بتائیں کہ جی دیر از نو ریئل ایشو بفور دا کورٹ ود ریگارڈ ٹو ECL. جب ان کو یہ بتایا جائے گا تو یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات جو وہ کر رہے ہیں کہ ان کو ریکوز کرنا چاہیے, یہاں پرنسپل آف ریکوزل اپلائی نہیں کرتا اس جگہ پہ. مگر آپ کے جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف صاحب, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے, اور کچھ ان کی نظر میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے تھی. اور فریڈم آف موومنٹ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وزیر اپنے مفاد کے لیے کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کریں. کیا وہ ایبسٹین نہیں کر سکتے؟ کیا وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے تھے؟ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے فیصلے کیوں کیے؟ اور اب اٹارنی جنرل نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو نیب اور FIA ہیں ان سے پوچھے بغیر کسی کا نام نہیں نکالے جائیں گے. نہیں, اٹارنی جنرل صاحب نے تو آپ نے کیا کہا, اٹارنی جنرل صاحب سے کیا کوتاہی ہوئی آپ نے کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خود سنا کہ اٹارنی جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے نزدیک بھی یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا, مشاورت ہونی چاہیے تھی جو نہیں کی گئی. اور یہ انہوں نے 2 گھنٹے کی جو اداروں سے ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کے حکم پہ مشاورت کی ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا ہے. میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ جو بھی کہہ رہے تھے اپیرنٹلی درست کہہ رہے تھے, لیکن یہاں پہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بینچ کے ساتھ چلیں اور بینچ کو بالکل تاکہ فرکشن محسوس نہ ہو. تو اٹارنی جنرل صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی ہے, وہ بڑے پولائٹ ہیں. اور آپ نہیں ہیں ان کو اشتر صاحب قانون کو جانتے ہیں اور وہ اپنے ایک پولائٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. اور اگر عدالت کے ریمارکس جو ہیں اسٹرکٹلی ود ان دا 4 کارنرز آف لا نہ بھی ہوں تو وہ پولائٹلی چونکہ بات کرتے ہیں, تو شاید ان کی جو سٹل طریقے سے جب وہ عدالت سے اگری نہیں بھی کر رہے ہوتے تو غالباً کئی دفعہ عدالت کو خود بھی سمجھ نہیں آتی. اچھا, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ پرسنلی سیٹسفائیڈ دا وے دیز تھنگز ہیو ہیپن. تو ان کا میں ذاتی طور پہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ جس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی. تو اور ساتھ ہی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے آئندہ فیصلے کیے جائیں گے. لگ یہ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جو عدالتی ریمارکس تھے ان کو وہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ انہوں نے دیا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا کوئی بھی سوچ سکتا ہے, میں بھی سوچ سکتا ہوں. تو وہ آؤٹ آف انہوں نے پولائٹنس بات کی ہے. اگر اسٹرکٹ لیگیلٹی میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی چیز کے شواہد موجود نہ ہوں میرے اپریہنشنس پہ سپریم کورٹ کو 184(3) میں نہیں پروسیڈ کرنا چاہیے. لیکن ان کا چونکہ ایک منفرد انداز ہے اشتر صاحب کا جو کہ غلط نہیں ہے, کیونکہ اس طرح سے بھی ان اے وے کورٹ جو ہے وہ آپس میں ایک دوستی سی رہتی ہے. اور اگر آپ ڈائریکٹلی کورٹ کو کہہ دیں کہ جی آپ تو ایک چیز غلط کر رہے ہیں تو اس سے شاید کورٹ بھی جو ہے غصے میں بھی آ سکتی ہے. تو کیوں کورٹ کو غصے میں یعنی آپ کورٹ کو غصہ دلائیں. تو وہ تو بلکہ میں بھی اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کوشش کرتا کہ جہاں تک ہو سکتا حتی الامکان کورٹ کو ساتھ لے کے چلوں تاکہ آپس میں کوئی فرکشن نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, جیسے عمر بندیال نے ذکر کیا ایک ضمانت کے کیس کا, اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گیا ہے, چلیں ضمانت ہو گئی ہے, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں پروسیکیوشن کا وکیل نے کیا اس ضمانت کی مخالفت کی یا نہیں کی. اور یہ معاملہ جب آئے گا تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا پروسیکیوشن اس ضمانت ہونے کے خلاف اپیل بھی دائر کرے گی یا نہیں. اب بظاہر وہ کسی کا نام لے کے تو جسٹس عمر بندیال نے یہ نہیں کہا کہ کس کی ضمانت ہوئی ہے, مگر حال ہی میں شہباز شریف صاحب کی, آپ کے کلائنٹ کی ضمانت ہوئی ہے. اور پھر جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی اپنی کچھ آبزرویشن میں کہا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے یہ ضمانت کے ایسے کیسز میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے. صرف وہ 2 جملے بول دیتے ہیں کہ وہ اپوز, تو اصل میں وہ اپوز نہیں کر رہے ہوتے. تو سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے مخصوص ضمانت کے کیسز پہ اس طرح کی کیا رائے دینی چاہیے تھی ان کو ایک سو موٹو جورسڈکشن کے اندر؟ سپریم کورٹ کو مفاد عامہ کے کیس میں دونوں سائڈیں دیکھنی چاہیے. سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتا کہ یہ دیکھے کہ پروسیکیوشن کی کارکردگی کیسی تھی, اور پروسیکیوشن کی کارکردگی جو ہے وہ خوب سے خوب تر ہونی چاہیے, اور اس میں وہ اس چیز کو بالکل نہ دیکھے کہ جو ڈیفنس سائڈ ہے اس سے اس کیس میں کتنی زیادتی ہو گئی ہے. تو جب تک وہ دونوں کو کمپیریزن نہ کر لے تب تک ون سائیڈڈ ہو کے سپریم کورٹ کو اس طرح سے سوچنا اور صرف پروسیکیوشن کا سوچنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیب نہیں دیتا. اور سپریم کورٹ کو جب بھی یہ باور کرایا جائے گا
اس طریقے سے جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ کرے گی. اچھا، چیف جسٹس امرتا بندیال نے آج اپنے ریمارکس میں ایک بار پھر خبردار کیا ہے، ایک قسم کا وارن کیا ہے کہ یہ سارے معاملات ہم دیکھیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ملک ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، ہم سب نے مل کے جو ہے وہ سسٹم کو فعال رکھنا ہے، اس کو متوازن بنانا ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں. اور ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ، یعنی ایک گھٹن زدہ پارلیمنٹ، انہوں نے ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ کا، جیسے جو گھٹن کا شکار پارلیمنٹ ہے اس کا ذکر کیا. اور ہمیں انہوں نے کہا کہ بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمیں تینوں جو آئینی ادارے ہیں ان کے بیچ ایک توازن بھی قائم رکھنا ہے، اور ہم جو ہے ان تمام معاملات پہ ایک چیک رکھیں گے کہ تینوں ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود کو کراس نہ کریں. تو ایسے موقع پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ ریمارکس دینا، ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ کہنا، آپ ان ریمارکس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ کوئی ادارے مداخلت نہ کرے، تو کیا یہ ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ کی جو آبزرویشن یا ریمارکس یا رائے ہے چیف جسٹس کی، یہ کیا حدود سے تجاوز نہیں ہے؟ کوئی بھی چیف جسٹس، کوئی بھی جج، اس کی زندگی میں دو کیپیسٹیز ہوتی ہیں. ایک اس کی آفیشیل کیپیسٹی ہوتی ہے جس سرکاری حیثیت سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری اس کی من حیث القوم ایک سٹیزن کی سی ایک فیلنگز ہوتی ہیں. تو یہ جو فیلنگز انہوں نے دی ہیں یہ ایک عام شہری کی فیلنگز ہیں، جو کہ ایک عام شہری بھی اس طرح سوچتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی ادارہ دوسرے ادارے میں نہ گھسے. تو اگر تو انہوں نے من حیث القوم ایک سٹیزن کی فیلنگز کا اظہار کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس فیلنگ کے اظہار میں، انہوں نے کہا کہ اس فیلنگ کا وہ اپنے آرڈر میں بھی پھر وہ نہیں مینشن کر سکتے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اس چیز کا، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی فوقیت نہیں دی گئی کہ وہ پارلیمان سے بھی اوپر ہیں اور وہ انتظامیہ سے بھی اوپر ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو یہ جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے جس میں کہ سب سے اوپر صدر پاکستان کو رکھا گیا، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو رکھا گیا، پھر چیئرمین سینٹ کو رکھا گیا، پھر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو رکھا گیا، پھر چیف جسٹس کو رکھا گیا، تو یہ آرڈر پھر اس طرح کیوں ہے؟ پھر تو آرڈر جو ہوتا وہ تو ہیڈ آف اسٹیٹ کی جگہ چیف جسٹس کا نام لکھتے تھے. تو اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں. وہ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ باقی سارے اداروں کے وہ کپتان ہیں، ہرگز نہیں ہے. تو چیف جسٹس امرتا بندیال آگے جا کے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے تاثر ملے کہ حکمران جو لوگ ہیں وہ اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ ایک آرڈر بھی جاری کریں گے، اور یہ چیزیں وہ یقینی بنائیں گے کہ کوئی اس طرح کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. تو یہ جتنے بھی ریمارکس اب آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں تو احتساب کا عمل جو ہے، کیا ان ریمارکس کی وجہ سے بھی اس کی ساکھ از خود نہیں خراب ہو رہی؟ از خود نوٹس کے اندر احتساب کے عمل کی ساکھ از خود خراب نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، موجودہ چیف جسٹس جو ہے نا وہ بڑے پولائٹ قسم کے شخص ہیں، پولائٹ طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن آخر انسان ہے. اس ملک میں جہاں کے فرتے جذبات میں بڑے بڑے ججز جو ہیں بہہ گئے، ہمیں ثاقب نثار بھی یاد ہیں، ان سے پہلے بھی ایک دو چیف جسٹسز آئے ہیں وہ بھی یاد ہیں. تو انسان آخر وہ بھی انسان ہے. تو اگر پچھلے والوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو ان سے بھی وہ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح طریقے سے یہ باور کرایا جائے، جو کہ انشاءاللہ آپ کے پروگرامز میں بھی نظر آتا ہے، جو کہ ہمارے وکلاء پہ بھی لازم ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی یہ عزائم ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیں. وہ بالکل نہیں کریں گے، وہ اپنے دائرے میں رہیں گے. اور یہ جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جس کو کہ میڈیا اس طرح سے تشریح کر رہا ہے، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے جس سے کہ لگے کہ عدالت اپنی حدود سے باہر چلی گئی ہے. لیکن اب اگر انہوں نے بول بھی دیے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ باوجود کہ ان کے منہ سے یہ جملے نکلے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، کیونکہ ان میں بڑا ٹھہراؤ بھی ہے. اچھا، اٹارنی جنرل اشرف صاحب نے بھی تسلسل سے ایک دلیل دی. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جا رہی ہے، مشاورت ایک دن پہلے مشاورت بھی کی گئی ہے متعلقہ اداروں سے، اور جو وفاقی کابینہ ہے وہ بھی اس تمام عمل میں نظر ثانی کرے گی جو ای سی ایل کے نئے قواعد آئے ہیں اس حوالے سے، اور نئی کیٹیگریز جو ہیں وہ متعارف کرائی جائیں گی، اور تمام پروسیس جو ہے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا ای سی ایل کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے، وہ ڈاکومنٹ کیا جائے گا، ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا.
اور جو ثوابدیدی اختیارات ہیں ان کو سٹرکچر کیا جائے گا. جو ٹرائلز ہیں وہ ان پہ اثر انداز نہیں ہوا جائے گا, اور جو تحقیقات ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائیں گی. میں ذاتی طور پہ اس تمام جو ابھی تک کے معاملات ہوئے اس سے مطمئن نہیں ہوں, مگر انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ کوئی بھی ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا, اور سپریم کورٹ کو اس حوالے سے حکم جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا جب تک جو متعلقہ ادارے ہیں FIA یا نیب جو ہے ان سے جو متعلقہ حکام ہیں ان سے مشاورت نہیں کی جاتی. تو یہ یقین دہانی انہوں نے یقین کرائی ہے, اور چیف جسٹس امت بندیال نے کہا ہے کہ یہ جو یقین دہانی اٹارنی جنرل نے کرائی ہے اس کو ہم اپنے آبزرویشنز کا حصہ بنا لیتے ہیں, اور بظاہر چیف جسٹس امت بندیال کے مطابق یہ پرابلم سالو ہو چکا ہے اور یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو اب عرفان قادر صاحب, ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو نیب کے چیئرمین کے حوالے سے چیف جسٹس امت بندیال پچھلی سماعت میں بڑے کین نظر آ رہے تھے کہ نیب کا چیئرمین ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. تو کیا چیف جسٹس کو اس طرح کے ریمارکس دینا چاہیے؟ ایک اختیار جو کہ قانون کے اندر واضح طور پہ حکومت کا ہے, تو کیا سپریم کورٹ کو پری ایمپٹ کرنا چاہیے؟ اور ابھی ایک تعیناتی ہوئی نہیں, تو کیا چیف جسٹس کو کوئی مشورے یا اس طرح کے ریمارکس دینے چاہیے کہ کس قسم کا نیب کا چیئرمین ہونا چاہیے؟ ہاں نہیں, بالکل نہیں دینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ قانون میں دیا ہوا ہے, اور وہ صدر پاکستان مشاورت کریں گے لیڈر آف دا ہاؤس سے اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے. اس میں قطعاً سپریم کورٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی یہ جو فیصلہ اطہر من اللہ صاحب نے کیا ہے بالکل صحیح سمت میں کیا ہے. جب ایک پٹیشن آئی کہ جی سپریم کے چیف جسٹس صاحب سے پوچھا جائے یا عدلیہ سے پوچھا جائے, انہوں نے کہا نہیں, عدلیہ کا کوئی رول نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو کوئی بھی ایسا آبزرویشن نہیں دینی چاہیے جو کہ ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف ہو. ہاں, اگر اس فیصلے کو انہوں نے اوور رول کرنا ہے تو جب وہ اوور رول کریں تو اس کے بعد آبزرویشن دیں. اس سے پہلے اس طرح کی آبزرویشن میں نہیں سمجھتا کہ ان کو دینی چاہیے. ویسے آپ کی آبزرویشن کیا ہے, نیب کا چیئرمین کیسا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں نیب کا چیئرمین ایسا ہونا چاہیے جو کہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو, اور وہ چیپ پاپولیرٹی کے پیچھے نہ جائے. وہ جو صحیح چیز ہے وہ کرے. فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی واقعی کوئی کرپشن کی ہے جس میں کہ کرپشن کا آنسر ملتا ہے, تو ان کیسز میں بالکل ان میں ان کو کوئی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. لیکن اگر ایک شخص انوسینٹ ہے تو صرف کمپنی کی مشہوری کی خاطر یا اپنی گلوری کی خاطر انوسینٹ بندے کو آپ پھنسا دیں خام خواہ, تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ نیب بڑی زبردست ہے, بڑی یہ سخت ہے, اور یہ تو کسی کو چھوڑتی ہی نہیں ہے. تو یہ ظلم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں اگر 10 20 30 گناہ گار بھی اگر بچتے ہیں تو بچ نکلیں, لیکن ایک انوسینٹ جو ہے اس کو ہرگز اس نیٹ میں نہیں آنا چاہیے. اور نیب کا بہت وسیع رول ہے, لوگ ابھی تک اس کے رول کو سمجھے نہیں ہیں. نیب کا رول صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے چند بیوروکریٹ کو پکڑ لینا ہے یا چند سیاست دانوں کو پکڑ لینا ہے, کیونکہ ریکوریز کا اگر آپ حجم دیکھیں تو سیاست دانوں سے اور بیوروکریٹ سے جو ریکوریز ہیں وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اصل ریکوریز جو ہیں وہ تو لارج سکیل فائنینشیل سکیمز میں اور بینکنگ سیکٹر میں, اور حکومتی واجبات جو لوگوں نے ادا نہیں کیے تھے اور جو لوگ بھاگ رہے تھے ان کو جب پکڑا گیا تو وہ جو واجبات کی واپسی ہوئی ہے جو کئی 100 کروڑ روپے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک بہت بڑا حجم ہے. اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو نیب کی اشد ضرورت ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو ذلیل کریں, لوگوں کی بےزتیاں کریں, ان کو پابند سلاسل کریں, بلکہ ڈیسنٹ طریقے سے اس چیزوں کو ہینڈل کریں, اور ریکوریز ہونی چاہیے. ہاں, اگر ایک بہت بڑا افسر ہے, ایک وزیر ہے, وہ کل کو پکڑا جاتا ہے رنگے ہاتھوں کہ اس نے 10 لاکھ یا 20 لاکھ کی وہ رشوت لی ہے, تو اس کو تو فوراً اریسٹ کر کے تو سزا ہونی چاہیے. اس سے تو آپ پلی بارگین بھی نہیں کریں گے. لیکن جہاں پہ لوگوں کے واجبات ہیں, وڈوز ہیں, خواتین ہیں, لوگ بیمار لوگ ہیں, ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کے اربوں روپے ہیں, وہاں پہ آپ بالکل والنٹری ریٹرن بھی کرنی پڑے تو کریں, تاکہ لوگوں کے پیسے ان کو ملیں, یا سرکار کی وصولیاں یا بینکس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, وہاں پہ آپ بالکل وہ سیٹلمنٹ بھی کریں. اور وہاں پہ اگر وہ بچتے ہیں کنوکشن سے تو وہاں یہ طریقے کے ساتھ یہ امریکہ الون, مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت سال پہلے اس پہ اسٹڈی کی تھی کہ موسٹلی اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سارے پلی بارگنز میں ختم ہوتے ہیں, نہ کہ آپ وہاں لوگوں کو جیلیں بھرتے جاتے ہیں جس سے کہ اسٹیٹ ایکسپینڈیچر جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے. اچھا, ججوں اور جرنیلوں کا بھی احتساب نیب کے ذریعے ہونا چاہیے؟ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایڈمرل منصور الحق
ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل زاہد ریٹائرمنٹ کے بعد. ریٹائرمنٹ کے دوران تو اس لیے نہیں نا ہوتا افواج پاکستان کے لوگوں کا کہ ان کی اپنی سزائیں بڑی سخت ہیں, یہ وجہ ہے. ہاں ججوں کا جج آتے ہیں اس نیٹ میں, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہ جو اسفندیار ولی کیس کو جو ہم اس سے اندازہ یہ کرتے ہیں کہ جی ججز اس پہ نہیں آتے, بالکل غلط بات ہے. انہوں نے کہا کہ ججز کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تھرو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوگی. وہ ہرگز یہ والی اکاؤنٹیبلٹی نیب والی نہیں ہے. لیکن اگر جج فار ایگزامپل کسی کی جیب کاٹتا ہے تو کیا جج پہ پینل کوڈ میں افینسز نہیں بنیں گے؟ اسی طرح اگر جج کرپشن کرتا ہے جوڈیشل کاؤنسل کے بعد بنیں گے, ریموول کے بعد. نو وائل ہی از ان سروس, اسی وقت فوجداری کیس بنے گا. اگر جج کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا آپ انتظار کریں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا؟ نہیں. اسی طرح اگر جج کوئی رشوت لیتا پکڑا جاتا ہے تو وہ نیب میں بھی ٹرائی ہوگا, وہ اوروں کا قوانین میں بھی ٹرائی ہوگا, کیونکہ نیب کا قانون جو ہے وہ اپلائی کس کو کرتا ہے؟ اٹ اپلائز ٹو آل پرسنز ان پاکستان. اور یہ ججز آر پبلک سرونٹس, ہولڈر آف پبلک آفس یہ نہیں ہے لیکن پبلک سرونٹس یہ ہیں. تو پبلک سرونٹس پہ تو پینل کوڈ بھی لاگو ہے, تو پھر نیب کا قانون میں ان کو استثنا تو نہیں ہے, آئین میں بھی کوئی استثنا نہیں ہے ان کو. جب ہم نیب میں پروسیکیوٹر جنرل تو کسی جج پہ ٹرائی کی تھی آپ نے اس کو پکڑنے کی؟ جی بالکل. میں اب ان کے اسپیسیفکس نام تو نہیں لوں گا, لیکن اس وقت میرے پاس 2 کیسز آئے تھے ریٹائرڈ ججز کے کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں ان کی یعنی کمائی سے بہت زیادہ ہیں. تو مجھ سے یہ رائے لی گئی تھی کہ کیا ریٹائرڈ ججوں کو, کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے, کیا نیب کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں؟ میرا وہ 2004 یا 2005 کا اوپینین ہے. میں نے اس میں لکھا تھا کہ نہ صرف ریٹائرڈ ججز آتے ہیں بلکہ سرونگ ججز اور چیف جسٹسز سب نیب کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. تو کون ججز سے, ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ؟ نہیں, اس پہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پھر کیسز اس وقت تو نہیں بنائے گئے تھے, ان کے شاید چھان بین ہوگی, وہ نہیں ایسا چیز ان کے خلاف ملی ہوگی. لیکن مجھے چونکہ لیگل کویسچن پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نیب جو ہے ریٹائرڈ ججز کے خلاف پروسیڈ کر سکتا ہے؟ کو بڑا عہدہ دے دیا گیا؟ نہیں, ان کو نہیں, کسی کو نہیں دیا گیا تھا, ان کو نہیں دیا گیا تھا. ہاں اچھا کوئکلی اب یہ بتا دیں کہ آپ نے مریم نواز کی اپیلوں میں آپ بطور وکیل بھی پیش ہو رہے ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو انکشافات کیے تھے سپریم کورٹ میں حلفیہ بیان کی صورت میں, وہ حلفیہ بیان بھی آپ نے مریم نواز کے دفاع کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا ہے. تو کیا وہ اس حلفیہ بیان پہ اور آپ بطور وکیل اس بیان پہ آپ بھی ریلائی کر رہے ہیں ابھی مریم نواز کی اپیلوں میں, یا وہ آپ نے واپس تو نہیں لے لی؟ دیکھیں, اس پہ میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں جو کیس کر رہا ہوتا ہوں اس پہ میں بات نہیں کرتا. اب آپ کہیں گے کہ جی پرائم منسٹر کے بھی آپ وکیل ہیں تو آپ نے اتنی باتیں کی ہیں, تو وہ بھی سن لیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے. یہاں میری کیپیسٹی بڑی ڈفرینٹ تھی. وہ آرٹیکل 248 کے نیچے یہاں پہ تو اٹس اے میٹر آف گریس جو پرائم منسٹر صاحب نے شو کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت کی کنسرن جو ہے میں ان سے شیئر کر سکوں. یہاں پہ میری کیپیسٹی ڈفرینٹ تھی تو میں نے کچھ باتیں آپ سے کی, لیکن وہاں پہ چونکہ میں ابھی بھی وہ کیس کر رہا ہوں, وہ پرسن لگا ہوا ہے, تو میرا جو بھی کورٹ کیس ہوتا ہے اس طرح سے روٹین کا نارمل, اس پہ میں میڈیا میں تب تک نہیں بات کرتا جب تک کہ وہ کیس چل رہا ہوتا ہے. تو لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ کیا یہ تو پبلک نالج میں تو ہے, یہ سب کچھ پبلک ڈومین میں ہے, آپ خود ہی دیکھ لیں, اور مجھ سے اب اس پہ مت بات کروائیں, آپ خود ہی دیکھ لیں کیونکہ میں نے جو کچھ بھی ہے وہاں پہ لکھ کے دے دیا. ٹھیک ہے. اور ابھی جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو سابق جج ہیں, ان کا جو اب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ان کا کیس اچھا کیس ہے بحالی کے لیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آئین میں جو صورتحال ہے وہ بڑی کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ڈفرینٹ فورم ہے اور سپریم کورٹ ایک علیحدہ فورم ہے. یہاں پہ کچھ کیسوں میں, جس میں افتخار چودھری صاحب کا بھی کیس ہے, انہوں نے میلافائڈیز کو انجیکٹ کر کے کہا کہ اگر میلافائڈیز ہوں تو وہ پھر ڈائریکٹلی ہم سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں. میں اس وقت اس پہ نہیں جا رہا کہ وہ خیال صحیح ہے کہ نہیں, لیکن عدالتوں نے چونکہ یہ ایکسپریس کر دیا ہے کہ اگر میلافائڈیز ہوں تو پھر سپریم کورٹ کی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ان کو سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے. تو چونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے, اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں بھی اگر یہ میلافائڈیز کا انہوں نے پوائنٹ لیا ہوا ہے, تو سپریم کورٹ پہ اب منحصر ہے کہ وہ اس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے ان کیسز سے یا ان کیسز کے مطابق ٹریٹ کریں گے. تو یہ چونکہ سپریم کورٹ کے کرنے کی چیز ہے, میرے کرنے کی نہیں ہے, تو اس لیے عدالت کو کم از کم یہ ثابت تو کرنا پڑے گا
کہ ہم نے سیم پرنسپلز اپلائی کیے ہیں اس کیس میں جو ہم نے پہلے کیسز میں کیے۔ اچھا، ثابت کرنے کے لیے انکوائری بھی تو ضروری ہے کہ جس قسم کی الزامات یا ایلیگیشن جسٹس شوکت صدیقی نے لگائی ایک وکلا سے خطاب کے دوران کہ ISI کے اعلیٰ حکام ان سے ملاقاتیں کر کے ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہیں، کیا اس کی انکوائری ہونا ضروری ہے؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی تو احتساب کے عمل کی ساکھ کا معاملہ ہے۔ میں نے یہی کہا نا کہ اگر بدنیتی پہ مبنی انہوں نے انکوائری نہیں کی، بدنیتی ثابت کر دیتے ہیں، تو پھر جو پچھلی جو نظیریں ہیں، وہ جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ اس میں بھی وہی ویو لے سکتی ہے، وگرنہ وہ اس سے ڈفر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ عرفان قادر، سابق اٹارنی جنرل، سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب۔ آج احتساب کے عمل کی ساکھ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو 5 رکنی بینچ سو موٹو سماعت کر رہا ہے، وہاں پہ معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل اشرف اوصاف کی طرف سے یقین دہانیوں کے بعد یہ معاملہ اب 1 ہفتے آگے چلا گیا ہے اور لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو آج کیس اس کی سماعت ہونی تھی نہیں ہو سکی، کیونکہ ایک 5 رکنی جو بینچ ہے اس میں سے ایک معزز جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل جو ہیں وہ علیل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کی سماعت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔